بجلی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جیلان کے لوگ پہنچے، دریافت کیا تو آپ کے والدہ ماجدہ نے کہا کہ آج صبح صادق تھے، میرا بیٹا عبد القادر دودھ نہیں پیا ہے۔ تو سارے جیلان میں اعلان ہوا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، سب لوگ اپنا روزہ مکمل کر لیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ پیران پیر کے ماننے والے روزے کی پابندی نہ کریں، پیران پیر کے ماننے والے روزے کی پابندی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ خود فرماتے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہ آج 40 سال ہو گئے۔ پیران پیر کیا فرماتے ہیں کہ آج 40 سال ہو گئے میں عبد القادر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، میں عبد القادر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ آج 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے غوث اعظم کے ماننے والے، جی الحمدللہ ہم سب پیران پیر کے ماننے والے ہیں، مگر ہم نے پیران پیر کی نسبت کو کھانے پینے کے حد تک رکھا، پیران پیر کی نسبت کو ہم نے نیاز اور فاتحہ کے حد تک رکھا، پیران پیر کی نسبت کو ہم نے روٹی بوٹی کے حد تک رکھا۔ یاد رکھیں کہ پیران پیر آپ کی 11ویں کے محتاج نہیں ہے، پیران پیر آپ کے بکروں کے محتاج، آپ کی نیازوں کے محتاج نہیں ہے۔ مولانا یہ نیاز، یہ 11ویں، یہ بکروں کا ذبح کرنا، دراصل یہ سب ہمارے لیے ہے۔ جی دراصل یہ بولیے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ جی ہم سب غلام ہیں پیران پیر کے، یہ سب ہمارے لیے۔ پیران پیر کو اس سب سے اللہ نے بے نیاز کر رکھا ہے۔ جائز ہے، ضرور کرے، بلا شبہ کرے، ازالے طلاق کی نیت سے کرے، بلا شبہ کرے، مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی 11ویں پیران پیر اپنی بارگاہ میں قبول کرے تو 11ویں کے اہتمام سے پہلے فرض اور واجب یعنی نمازوں کی پابندی کرے۔ جو پیران پیر کا غلام نمازوں کی پابندی کے ساتھ 11ویں شریف کرے گا، پیران پیر اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ فرض اور واجب چھوڑ کر کے اگر کوئی نیاز میں لگ جائے تو اس کی نیاز اس کے منہ پر مار دی جائے، اس کی نیاز اس کے بولیے منہ پر مار دی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاً نماز کے پابند بنیں، کریں گے نا پابندی انشاءاللہ تعالی؟ سب اٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ پہلے اللہ کے ڈر خوف کے ساتھ بولا جاتا تھا، اب حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد جو کام نہیں کرنا رہتا ہے کہتے ہیں انشاءاللہ، جو کام نہیں کرنا رہتا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ کام نہیں کرنا ہوتا ہے آپ انشاءاللہ کہیں تو وہ کہنا جائز نہیں ہے، وہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیران پیر کی عظمتوں کی ڈنکے بجانے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں، نمازوں کی پابندی سے لازم جانے۔ پیران پیر اپنی خطبات میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، غنیت الطالبین اٹھائیے دیکھ لیجیے، غنیت الطالبین میں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی۔ پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں نماز کی پابندی کے حوالے سے، جی نماز کی پابندی کے حوالے سے پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کو وصیحت کرتا ہوں، میں اپنے مریدوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر کسی بے نمازی کا انتقال ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، جی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ میں خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا، بیٹیوں سے، بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اپنی گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ آپ اگر سچے معنوں میں جماعت اہل سنت سے محبت کرتے ہیں
تو پیران پیر کی بارگاہ سے ملنے والا درد میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر واقعی آپ سننی ہو، سچے سننی ہو، پکے سننی ہو، تو پیران پیر کے بارگاہ سے ملنے والے اس درد پر عمل کریں گے. نیاز فاتحہ بعد میں، پہلے نماز. نیاز فاتحہ بعد میں، پہلے نماز. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے کہ پیران پیر گزر رہے تھے راستے سے، آسمان پر ایک نور ظاہر ہوا. کیا ظاہر ہوا؟ نور، روشنی. ایک روشنی ظاہر ہوئی. اس روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے آندھرا میں بھی، ہمارے کرناٹک میں اور تمل ناڈو میں، مہاراشٹرا میں یہ بیماری کچھ زیادہ ہی ہے. یہ بیماری کچھ زیادہ ہی ہے کہ بہت سارے ریڈی میڈ جو بابا لوگ ہوتے ہیں، یہ ریڈی میڈ جو بابا لوگ ہوتے ہیں، انہیں اس طرح کی بشارتیں اکثر ملا کرتی ہیں. اکثر اس طرح کی بشارتیں ملا کرتی ہیں، اکثر اس طرح کی بشارتیں ملا کرتی ہیں. اب ان بشارتوں کی حقیقت بھی کیا ہے میں نہیں بیان کروں گا، پیران پیر کے اس ارشاد سے ہی سماعت کر لیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بہت ہو گیا، ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہیں، بس نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر توقف کرتے ہیں، توقف کرتے، مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کر کے سوچتے ہیں کہ عبد القادر یہ کیا ہے؟ عبد القادر یہ کیا ہے؟ نماز مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ نماز تمام نبیوں کے امام پر معاف نہ ہوئی. نماز صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ پہ معاف نہ ہوئی. نماز اہل بیت اور صحابہ ازواج مطہرات پر معاف نہ ہوئی. کربلا کے میدان میں نواسہ رسول پر نماز معاف نہ ہوئی. اے عبد القادر، تو کون ہوتا ہے جس پر نماز معاف ہو جائے، تیرے لیے نماز معاف ہو جائے؟ پھر مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. مراقبہ کرتے ہیں پیران پیر، اور اندر سے آواز آتی ہے پیران پیر کی کہ عبد القادر، یہ جو روشنی ظاہر ہوئی ہے، یہ روشنی رحمان کی روشنی نہیں ہے، یہ شیطان کی روشنی ہے. یہ روشنی رحمان کی نہیں، کس کی ہے؟ شیطان کی ہے. فوراً پیران پیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. میں یہاں رک کر کے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، آپ میں سے کسی کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات آ گئی ہے تو کہہ رہا ہوں. ہم میں سے کسی کو اس طرح کا کوئی ہو جاتا نا، اس طرح کی کوئی بشارت ہو جاتی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہم میں سے کسی کا پیش آ جاتا، وہ بات کرنے کی، توقف کرنے کی، مراقبہ کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، وہیں سے اعلان کر کے آ جاتے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا، میں اللہ کا ولی بن گیا، میں اللہ کا ولی بن گیا. پیر نبی پرند مریداں نی پرانند. جی پیر نہیں اڑتا، مریداں پیر کو اڑا دیتے ہے نا، مریداں پیر کو اڑا دیتے ہیں. پیران پیر لاہور پڑھتے ہیں، جیسے ہی لاہور پڑھتے ہیں، لاہور آپ کا ہمارا پڑھا ہوا نہیں، پیران پیر کا پڑھا ہوا. وہ جو بھی روشنی تھی اجالا وہ دھواں بن جاتا ہے، دھواں بن جاتا ہے. پیران پیر فرماتے ہیں لاہور پڑھتے ہیں، جیسے ہی پڑھتے ہیں تو وہ اجالا دھواں بن جاتا ہے. اب اس دھوئیں میں سے آواز آتی ہے، وہ جو دھواں تھا اس دھوئیں میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. کیا بات آتی ہے؟ تیرے علم نے تجھے بچا لیا. آج کل ہوتا ہے نا علم کا غرہ، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے علم کا غرہ، غلغلہ. بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں مفتی ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو گھمنڈ اور مستی رہتی ہے، مگر علم اور گھمنڈ ایک ساتھ نہیں ہوتے.
علم اور تکبر ایک ساتھ، یا تو وہاں علم رہے گا یا تو تکبر رہے گا. اگر تکبر ہے تو سمجھ لینا کہ علم نہیں ہے. وہ سند ونت اپنی جگہ کوئی مانے نہیں رکھتی ہے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر سے آواز آتی ہے کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. پیرانے پیر پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں، مردود، شیطان مردود مجھے اب بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ نے بچا لیا. آگے فرماتے پیرانے پیر کے شیطان کا یہ وار پہلے والے وار سے زیادہ شدید تھا، خطرناک تھا. پہلے والا وار اتنا بڑا خطرناک نہیں تھا، دوسرا والا وار بڑا خطرناک تھا. پیرانے پیر سے جو شیطان نے کہا تھا کہ عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، یہ اگر کسی عالم سے کہا جاتا نا تو عالم خوش ہو جاتا تھا. عالم جی مولانا کو پر آ جاتے، مولانا اڑنے لگتے، مولانا اڑنے لگتے. مولانا روم نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شم تبریزی نہ شد. اللہ اکبر. وہ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم تھے. کامردود مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے میرے علم میں نہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، سمجھے. عقیدہ توحید سمجھا رہے پیرانے پیر. کیا سمجھا رہے؟ عقیدہ توحید سمجھا رہے. اللہ کے ساتھ کیسے بندے کو جڑ کر کے رہنا چاہیے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی ہدایات پر بندے کو کیسا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے. پیرانے پیر اگر چاہتے تو فرما دیتے کہ ہاں میرے علم نے مجھے بچا دیا، کچھ فرق نہ پڑتا. جی کچھ فرق نہ پڑتا. پیرانے پیر ہے، کچھ فرق نہ پڑتا. مگر پیرانے پیر اپنے عقیدہ توحید کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اے قادریوں اور اے عبدالقادر سے محبت کرنے والوں، سنو، عبدالقادر نے اس نعمت کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا کہ عبدالقادر شیطان کے وار سے بچ گیا، بلکہ عبدالقادر کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہے کہ شیطان کے وار سے فقط اللہ بچا سکتا ہے. شیطان کے وار سے فقط بولیے اللہ بچا سکتا ہے. اسی لیے پیرانے پیر نے فرمایا کہ مردود مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا. مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا. اس کے باوجود بھی اگر ہم مسجدوں سے دور ہیں، سجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم قادری کہلائیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم چشتی کہلائیں؟ سرکار بندہ نواز کے سودراز اپنی ملفوظات جوامع الکلم میں ارشاد فرماتے ہیں. نماز اشراق کی فضیلت بیان کرتے، نماز فجر تو فرض ہے، نماز اشراق کی فضیلت بیان کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز فجر ادا کرے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، پھر نماز اشراق ادا کرے، سرکار بندہ نواز حضور کی حدیث کوڈ کر کے بیان کرتے ہیں کہ نماز اشراق پڑھنے والوں کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں تو نماز کے پابند ہو جائیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں چین و سکون چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جائیں. تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دین میں، دنیا میں، آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے پابند ہو جائیں. آپ کی نماز کی پابندی جماعت اہل سنت کو مضبوط کرے گی. جی آپ کی نماز کی پابندی جماعت اہل سنت کو مضبوط کرے گی. یہاں بہت ساری باتیں ہیں. حضرت سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی پیاری بات آپ تک میں پہنچا کر کے اپنے خطاب کو اختتام کی طرف لے جاؤں. توجہ کریں. پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ کسی بھی شاعر کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسند ولایت کا سجادہ نشین ہو تا آنکھیں اس میں مندرجہ ذیل 12 خوبیاں موجود نہ ہوں.
صرف یہ سجادہ نشین کے لیے، یہ مسند سجادگی پر فائز المرام کے لیے نہیں، بلکہ اس کی تشریح کرتے ہوئے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام سلاسل کے مریدین کے لیے حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام سلاسل کے مریدین کے لیے حکم ہے، یہ حکم عام ہے، حکم عام ہے۔ 12 چیزیں جب تک اس میں نہ آئیں گی، نہ وہ مرید ہو سکتا ہے، نہ وہ پیر ہو سکتا ہے، نہ وہ سجادہ نشین ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں گے اس بات کو، یاد رکھیں گے اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ پیران پیر ارشاد پر صاحب قلائد الجواہر نے اسے اپنی کتاب میں لایا۔ پیران پیر فرماتے ہیں 2 خصلتیں اللہ کی، 2 خصلتیں اللہ کی، 2 خصلتیں رسول اللہ کی، 2 خصلتیں صدیق اکبر کی، 2 خصلتیں فاروق اعظم کی، 2 خصلتیں عثمان ذو النورین کی، اور 2 خصلتیں علی ابن ابی طالب کی، کہ یہ 12 خوبیاں جب تک جس شخص میں موجود نہ ہوں، نہ وہ مرید ہو سکتا ہے، نہ پیر ہو سکتا ہے، نہ رہبر ہو سکتا ہے، نہ سجادہ نشین ہو سکتا ہے۔ یہ 12 خصلتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی 2 خصلتیں کیا ہیں؟ پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی 2 خصلتیں یہ